خسروی راگ میں عشق کی راگنی کیسے ڈر جائے گی، خسروی راگ میں عشق کی راگنی کیسے ڈر جائے گی، راگنی بانسری کیسے ڈر جائے گی، میں دیش میں کرشن کی بانسری کیسے ڈر جائے گی، خسروی راگ میں عشق کی تیر کی چال جتنی روشنی کیسے ڈر جائے گی، تیر کی چال جتنی ہو، تیر کی چال جتنی بھی ہو، روشنی کیسے ڈر جائے گی، روشنی کے ساتھ اس جنگ میں زندگی کیسے ڈر جائے گی، موت کے ساتھ اس جنگ میں۔ عزیزان محترم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں، جہاں جہاں پر بھی ہوں آپ، پروردگار آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر پریشانی اور ہر بلا سے پروردگار آپ کو محفوظ رکھے۔ آج کل یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے دنیا کو جلد سے جلد نجات دے، تاکہ اور دنیا کے ہر ایک شخص کو اس وبا سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اینڈ شفا ڈیجیٹل ریکارڈنگ اسٹوڈیو لاس اینجلس کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت سا پروگرام انٹرنیشنل مشاعرے کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ آج ہمارے پاس اس گلدستے میں جو پھول ہیں، یقیناً وہ اپنی خوشبو سے اردو ادب کی محفلوں کو معطر کیے ہوئے ہیں، اور یہ خوشبو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام ہی شرح کرام کو اچھی صحت کے ساتھ میں لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہم اپنے سبھی شرح کرام کا اپنی طرف سے انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کی جانب سے شفا ڈیجیٹل ریکارڈنگ اسٹوڈیو لاس اینجلس کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے ہماری درخواست قبول کی اور اپنی مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ حضرات یہاں پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ہم آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں ڈاکٹر شاکر حسین صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کے فاؤنڈر ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہ بہت ہی اچھا ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے، جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اشعار ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور کیونکہ میں بھی اس فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹا سا ممبر ہوں، لہٰذا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی میری آپ حضرات کو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ مجھے آپ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر مہینے ایک میگزین آپ
لوگوں کے اشعار کی ایک میگزین تیار کریں اور ہر مہینے آپ حضرات کی خدمت میں وہ میگزین پہنچائی جائے. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، آپ کے اشعار کی ضرورت پڑے گی. تو جو ہمارے سامعین کرام، جو شعراء کرام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اشعار ہماری اس میگزین میں شامل ہوں، اس میگزین کا حصہ بنے، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایک فوٹوگرافس کے ساتھ، اپنے ایڈریس کے ساتھ، اپنی جو بھی غزل ہے یا ربائی ہے یا نعت ہے، جو بھی کچھ آپ اردو ادب کے لیے اور اس میگزین کے لیے دینا چاہیں، وہ آپ ہمیں، ہمارے ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین کے اوپر یہاں موجود ہے، تو آپ اس ای میل ایڈریس کے اوپر ہمیں وہ اپنے اشعار بھیج سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے وہ اشعار منتھلی میگزین کے اندر ضرور شائع ہوں. آئیے حضرات یہاں سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے اس پروگرام کے صدر محترم جناب حسیب سوز صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ حسیب صاحب. آئیے دوستوں، آپ کو ان سبھی شعراء کرام سے روبرو کراتے ہیں جو آج اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. جو شعراء کرام اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسم گرامی اس طرح ہیں: جناب عمران فارس صاحب جو کہ نیو دہلی انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، محترمہ ریتو کوشک صاحبہ جو کہ ہریانہ انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں، جناب مادھو نور صاحب جو دبئی UAE سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، جناب طارق عثمانی صاحب جو کہ نیو دہلی انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، جناب طارق عثمانی صاحب جو کہ نیو دہلی انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، جناب ڈاکٹر شاکر حسین صاحب جو UP انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، جناب ڈاکٹر رضی امروہوی صاحب جو کہ UP انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، جناب سلیم امروہوی صاحب جو کہ نیو دہلی انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، محترمہ ترنم انور صاحبہ جو کہ کینیڈا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گی، محترمہ عشرت موئن سیما صاحبہ جو کہ جرمنی سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں، جناب الطاف شہریار صاحب جو کہ جدہ سعودی عربیہ سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، جناب شکیل جمالی صاحب جو کہ نیو دہلی انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کے صدر محترم جناب حسیب سوز صاحب بدایونی جو کہ بدایوں انڈیا سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے. ہم اپنے تمام ہی شعراء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے یہ وقت اس پروگرام کے لیے نکالا. آئیے حضرات آنے والے شاعر کے استقبال میں ایک غزل کے چند اشعار میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس کے شاعر ہیں جناب عارف امام صاحب. چند اشعار میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں. اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا، کوئی بہت دن تک مشہور نہیں رہتا، کوئی بہت دن تک مشہور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا، کوئی بہت دن تک مشہور نہیں رہتا، کوئی بہت دن تک مشہور نہیں رہتا. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ مجھ سے دنیا دور رہے تو کیا پرواہ، مجھ سے دنیا دور رہے تو کیا پرواہ، مجھ سے میرا سائیں دور نہیں رہتا، مجھ
مجھ سے میرا سائیں دور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا۔ اور شعر بطور خاص دیکھیے گا جہاں جہاں حضرات ہیں کہ کیسی مہک آتی ہے یہ میری مٹی سے، کیسی مہک آتی ہے یہ میری مٹی سے، قبر میں اتنے دن ہر قبر میں اتنے دن کافور نہیں رہتا، قبر میں اتنے دن کافور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا۔ ہر ساگر میں کچھ اور ہی شے ہے ورنہ میں، ساگر میں کچھ اور ہی شے ہے ورنہ میں، اتنی دیر تلک مخمور نہیں رہتا، اتنی دیر تلک مخمور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا۔ اور یہ بھی ادا میرے مرشد ہی کی تھی ورنہ، یہ بھی ادا میرے مرشد ہی کی تھی ورنہ، تیغ تلے کوئی مسرور نہیں رہتا، تیغ تلے کوئی مسرور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا۔ اور ظلم کو خاموشی سے دیکھتے رہنے سے، ظلم کو خاموشی سے دیکھتے رہنے سے، آنکھیں رہ جاتی ہیں نور نہیں رہتا، آنکھیں رہ جاتی ہیں نور نہیں رہتا، کوئی بہت دن تک مشہور نہیں رہتا۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سمجھ فرمائیے گا جہاں جہاں رات موجود ہے کہ میں نہ رہوں گا میرا سخن شاید رہ جائے، میں نہ رہوں گا میرا سخن شاید رہ جائے، محنت رہتی ہے مزدور نہیں رہتا، محنت رہتی ہے مزدور نہیں رہتا، اور اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا، اپنی ہستی پر مغرور نہیں رہتا۔ بہت بہت شکریہ حضرات، آپ نے ہمیں بہت ہی محبتوں کے ساتھ سنا۔ آئیے یہاں سے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں نیو دہلی انڈیا، جہاں سے جناب عمران فارس صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں۔ عمران فارس صاحب یقیناً ایک نوجوان شاعر ہیں اور ایک ان کا منفرد انداز ہے اپنے اشعار کہنے کا۔ یہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج جناب عمران فارس صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، تو آئیے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب عمران فارس صاحب، نیو دہلی انڈیا۔ السلام علیکم۔ ایک غزل سے چند اشعار دیکھے کہ مطلب کچھ اس طرح ہے کہ رات زادوں کی نیند پوری ہو، رات زادوں کی نیند پوری ہو، غم کے ماروں کی نیند پوری ہو، رات زادوں کی نیند پوری ہو، غم کے ماروں کی نیند پوری ہو، ایک لمحے کو آنکھ لگ جائے، ایک لمحے کو آنکھ لگ جائے تاکہ برسوں کی نیند پوری ہو،
تاکہ برسوں کی نیند پوری ہو۔ آنکھ والے تو سو ہی جائیں گے، آنکھ والے تو سو ہی جائیں گے، کاش اندھوں کی نیند پوری ہو، کاش اندھوں کی نیند پوری ہو۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ٹھوکریں خوب کھا چکا ہوں میں، ٹھوکریں خوب کھا چکا ہوں میں، اب تو پیروں کی نیند پوری ہو، اب تو پیروں کی نیند پوری ہو۔ ایک غزل سے چند اشعار اور دیکھیں، کچھ منفرد ردیف میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ محبت کے اثر آثار، محبت کے اثر آثار، مقدر میں ہمارے پیار، دلیلیں عشق میں اب اور کیا دوں، دلیلیں عشق میں اب اور کیا دوں، کرو گے کب تلک سرکار، کرو گے کب تلک سرکار، کہا دل سے کہ چکر چھوڑ اس کا، کہا دل سے کہ چکر چھوڑ اس کا، کہا دل نے یہی ہر بار، کہا دل نے یہی ہر بار، تم اپنے ہاتھ پھر ملتی رہو گی، تم اپنے ہاتھ پھر ملتی رہو گی، جو ہم نے کہہ دیا اس بار، جو ہم نے کہہ دیا اس بار۔ آئیے غزل سے چند اشعار اور دیکھیں کہ خبر سن کر میری آمد کی سب صوفے پہ بیٹھے ہیں، خبر سن کر میری آمد کی سب صوفے پہ بیٹھے ہیں، مگر بوڑھے میرے ماں باپ دروازے پہ بیٹھے ہیں، مگر بوڑھے میرے ماں باپ دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ میری آنکھوں کے آگے پیڑ کاٹا جا رہا ہے، اور میری آنکھوں کے آگے پیڑ کاٹا جا رہا ہے، اور پرندے کچھ اسی غم میں میرے کاندھے پہ بیٹھے ہیں، پرندے کچھ اسی غم میں میرے کاندھے پہ بیٹھے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ٹکٹ کنفرم مل پایا نہ خالی ہے جگہ کوئی، ٹکٹ کنفرم مل پایا نہ خالی ہے جگہ کوئی، تمہیں ملنے کی خاطر ریل کے ڈبے پہ بیٹھے ہیں، تمہیں ملنے کی خاطر ریل کے ڈبے پہ بیٹھے ہیں۔ وہ دن بھی تھے ہمیں دفتر میں ان کی کال آتی تھی، وہ دن بھی تھے ہمیں دفتر میں ان کی کال آتی تھی، چلو آ جاؤ گھر جلدی کہ ہم کھانے پہ بیٹھے ہیں، چلو آ جاؤ گھر جلدی کہ ہم کھانے پہ بیٹھے ہیں۔ بہت ناراض ہونے پر بس اتنی دوریاں آئی، بہت ناراض ہونے پر بس اتنی دوریاں آئی، اکیلے چھت پہ ہم بیٹھے ہیں وہ زینے پہ بیٹھے ہیں، اکیلے چھت پہ ہم بیٹھے ہیں وہ زینے پہ بیٹھے ہیں۔ ہمارا ذکر لے کر شاہزادی لوگ گاؤں کے، ہمارا ذکر لے کر شاہزادی لوگ گاؤں کے، محل سے کچھ ذرا سا دور چوراہے پہ بیٹھے ہیں، محل سے کچھ ذرا سا دور چوراہے پہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے نام کا بھی حق ادا ہو ہی گیا فارس، ہمارے نام کا بھی حق ادا ہو ہی گیا فارس، کسی نے خواب دیکھا ہے کہ ہم گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، کسی نے خواب دیکھا ہے کہ ہم گھوڑے پہ بیٹھے ہیں۔ آئیے غزل سے دو چار اشعار اور دیکھ لیجئے کہ مطلب ہے جو میری چشم تر کا مسئلہ ہے، جو میری چشم تر کا مسئلہ ہے، وہی سوکھے شجر کا مسئلہ ہے۔ سفر تو عمر بھر کا مسئلہ ہے، سفر تو عمر بھر کا مسئلہ ہے، مگر سمت سفر کا مسئلہ ہے، مگر سمت سفر کا مسئلہ ہے۔ مجھے بھی وہ نظر آتا نہیں اب، مجھے بھی وہ نظر آتا نہیں اب، اسے بھی کم نظر کا مسئلہ ہے، اسے بھی کم نظر کا مسئلہ ہے۔ ابھی اونچائی پر اڑنا ہے مشکل، ابھی اونچائی پر اڑنا ہے مشکل، ابھی تو بالوں پر کا مسئلہ ہے، ابھی تو بالوں پر کا مسئلہ ہے۔ اور
سوئے فلک رہتی ہے میری، نظر سوئے فلک رہتی ہے میری، دعاؤں میں اثر کا مسئلہ ہے، دعاؤں میں اثر کا مسئلہ ہے۔ تجھے سمجھاؤ کتنا زندگی میں، تجھے سمجھاؤ کتنا زندگی میں، مقدر سے مفر کا مسئلہ ہے، مقدر سے مفر کا مسئلہ ہے۔ اور کوئی کب تک بھلا پوچھے گا آخر، کوئی کب تک بھلا پوچھے گا آخر، یہ آنسو عمر بھر کا مسئلہ ہے، یہ آنسو عمر بھر کا مسئلہ ہے۔ اور میں خود میں اس لیے الجھا ہوں فارس، میں خود میں اس لیے الجھا ہوں فارس، میرے آگے بھی گھر کا مسئلہ ہے، میرے آگے بھی گھر کا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ عمران فارس صاحب، بہترین اشعار بہترین انداز میں آپ نے پیش کیے، یقیناً ہمارے سامعین اکرام کو پسند آئے ہوں گے۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں ہریانہ، انڈیا، جہاں سے ہمارے ساتھ محترمہ ریتو کوشک صاحبہ اس پروگرام میں جڑ رہی ہیں۔ محترمہ ریتو کوشک صاحبہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اردو ادب کے لیے آپ کی خدمات بہت، ہم اس کی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات جو اردو ادب کے لیے ہیں یقیناً وہ قابل تعریف ہیں۔ ہم آپ کی ان تمام ہی کوششات کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طریقے سے بدستور جاری رہے۔ تو آئیے حضرات درخواست کرتے ہیں محترمہ ریتو کوشک صاحبہ سے، جو کہ ہریانہ انڈیا سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہی ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ ریتو کوشک صاحبہ، ہریانہ، انڈیا۔ نمسکار، آداب۔ میں ریتو کوشک حصار ہریانہ سے آپ سب کے سامنے اپنے چند اشعار رکھنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف اچھے بڑے عمدہ شاعروں کے کلام ہم تک پہنچاتا ہے، اچھی شاعری ہمیں سننے کو پڑھنے کو ملتی ہے، اس کے ساتھ ہی جو نئے لکھنے والے ہیں، جو نئے قلمکار ہیں، ان کے کلام بھی ہم تک پہنچتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے۔ ڈاکٹر شاکر حسین صاحب شاعری کے چھیتر میں بہت ہی شدت سے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں۔ میرے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ شعر یوں ہے کہ دشمن کو یہ سوچ کے تنہا چھوڑا تھا، دشمن کو یہ سوچ کے تنہا چھوڑا تھا، تنہائی بھی لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ دشمن کو یہ سوچ کے تنہا چھوڑا تھا، تنہائی بھی لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے گا کہ خفا ہونے کی اس سے وجہ یہ بھی تھی کہ مجھ کو، خفا ہونے کی اس سے وجہ یہ بھی تھی کہ مجھ کو منانا جانتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا تھا۔ خفا ہونے کی اس سے وجہ یہ بھی تھی کہ مجھ کو منانا جانتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا تھا۔ ایک غزل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، مطلب کچھ یوں ہے کہ پرانے زخم کا حصہ پڑا ہے، پرانے زخم کا حصہ پڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ایک وعدہ پڑا ہے۔ پرانے زخم کا حصہ پڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ایک وعدہ پڑا ہے۔ میری خوشیاں بھی ہیں محتاج تیری، میری خوشیاں بھی ہیں محتاج تیری، بھری برسات میں سوکھا پڑا ہے۔ میری خوشیاں بھی ہیں محتاج تیری، بھری برسات میں سوکھا پڑا ہے۔ اور شعر ہے کہ بھگولے خوشبوؤں میں خط کو چاہے، بھگولے خوشبوؤں میں خط کو چاہے، تیرے حرفوں میں دکھ بکھرا پڑا ہے۔ بھگولے خوشبوؤں میں خط کو چاہے، تیرے حرفوں میں دکھ بکھرا پڑا ہے،
اور گری تھی رات شاید اوس چھت پر، گری تھی رات شاید اوس چھت پر، میرے پودوں کا سر گیلا پڑا ہے۔ اور اس کا آخری شعر کہ میں ٹھہروں یا چلوں یہ کشمکش ہے، میں ٹھہروں یا چلوں یہ کشمکش ہے، کہ منزل مل گئی رستہ پڑا ہے، پرانے زخم کا حصہ پڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ایک وعدہ پڑا ہے۔ ایک اور غزل کے چند اشعار مطلب دیکھیے گا کہ ہر منظر اب دکھتا ہے دھندلا مجھ کو، ہر منظر اب دکھتا ہے دھندلا مجھ کو، پاؤں نے یوں رستے میں چھوڑا مجھ کو، ہر منظر اب دکھتا ہے دھندلا مجھ کو، پاؤں نے یوں رستے میں چھوڑا مجھ کو، تو کہتا ہے تجھ سے رشتہ ختم ہوا، تو کہتا ہے تجھ سے رشتہ ختم ہوا، چل پھر بیتے سارے پل لوٹا مجھ کو، تو کہتا ہے تجھ سے رشتہ ختم ہوا، چل پھر بیتے سارے پل لوٹا مجھ کو، اور میرے پیچھے صحرا میں تھی سرد ہوا، میرے پیچھے صحرا میں تھی سرد ہوا، کیسے اس کی آنکھوں نے ڈھونڈا مجھ کو۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ بیماری میں اس نے اتنا پیار دیا، بیماری میں اس نے اتنا پیار دیا، اچھا ہونا راس نہیں آیا مجھ کو، بیماری میں اس نے اتنا پیار دیا، اچھا ہونا راس نہیں آیا مجھ کو، اور تجھ کو اپنی حد صبر دکھانی ہے، تجھ کو اپنی حد صبر دکھانی ہے، ٹوٹ کے بیٹھی ہوں آجا بکھرا مجھ کو، تجھ کو اپنی حد صبر دکھانی ہے، ٹوٹ کے بیٹھی ہوں آجا بکھرا مجھ کو۔ اور آخری شعر ہے کہ دیواروں میں پودے اگتے دیکھے ہیں، دیواروں میں پودے اگتے دیکھے ہیں، ممکن کیا ہے یہ تو مت سمجھا مجھ کو، دیواروں میں پودے اگتے دیکھے ہیں، ممکن کیا ہے یہ تو مت سمجھا مجھ کو، ہر منظر اب دکھتا ہے دھندلا مجھ کو، پاؤں نے یوں رستے میں چھوڑا مجھ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین کلام محترمہ ریتو کوشک صاحبہ نے پیش کیا، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں دبئی UAE، جہاں سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑا ہے جناب مادھو نور صاحب۔ یقیناً مادھو نور صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اکثر اور بیشتر آپ حضرات ان کو مشاعروں میں سمت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، اور انہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس کے باوجود ہماری درخواست کو قبول کیا۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب مادھو نور صاحب فرام دبئی UAE۔ ناظرین آداب، انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو لاس اینجلس کیلیفورنیا کی جانب سے میں مادھو نور آپ سب سے مخاطب ہوں، اور مجھے حکم ہوا تھا کہ چند اشعار میں آپ سب کے سامنے پیش کروں۔ تو غزل کا مطلع اور چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہے جمع خون رگوں میں کہ رواں کچھ بھی نہیں، ہے جمع خون رگوں میں کہ رواں کچھ بھی نہیں، تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں، ہے جمع خون رگوں میں کہ رواں کچھ بھی نہیں، تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی دھڑکن کسی آواز اٹھی سینے میں، کوئی دھڑکن کسی آواز اٹھی سینے میں، جبکہ ہاتھوں سے ٹٹولا تو کہاں کچھ بھی نہیں، کوئی دھڑکن کسی آواز اٹھی سینے میں، جبکہ ہاتھوں سے ٹٹولا تو کہاں کچھ بھی نہیں، قبل اور بعد کے منظر تو ہوئے ہیں یکساں، قبل اور بعد کے منظر تو ہوئے ہیں یکساں،
تجھ سے پہلے کہ تیرے بعد جہاں کچھ بھی نہیں، قبل اور بعد کے منظر تو ہوئے ہے یکساں، تجھ سے پہلے کہ تیرے بعد جہاں کچھ بھی نہیں۔ دیکھ تنہائی مجھے چھوڑ گئے یار سبھی، دیکھ تنہائی مجھے چھوڑ گئے یار سبھی، مسکرا دے کہ سوا تیرے یہاں کچھ بھی نہیں۔ دیکھ تنہائی مجھے چھوڑ گئے یار سبھی، مسکرا دے کہ سوا تیرے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ پھر سے برہا میں جلا نور کرشمہ کیا ہے، پھر سے برہا میں جلا نور کرشمہ کیا ہے، کوئی انگار نہ آتش نہ دھواں کچھ بھی نہیں، پھر سے برہا میں جلا نور کرشمہ کیا ہے، کوئی انگار نہ آتش نہ دھواں کچھ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ مادھو نور صاحب، بہترین کلام آپ نے پیش کیا، بہت ہی مختصر سے اشعار آپ نے سنائے، لیکن بہترین اشعار آپ نے پیش کیے۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں نیو دہلی انڈیا، جہاں سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں جناب طارق عثمانی صاحب۔ یقیناً طارق عثمانی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آج ہمارے ساتھ وہ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ تو آئیے حضرات جناب طارق عثمانی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ دوستو آداب، انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو لاس اینجلس کیلیفورنیا سے میرے بہت ہی قابل احترام، قابل ستائش اور بہترین شخصیت، بہترین شاعر جناب سلیم اکبر صاحب کا حکم ہوا، اور ہندوستان سے میرے عزیزم، میرے بھائی شاکر حسین صاحب نے حکم دیا کہ ان دونوں فاؤنڈیشنز اور آرگنائزیشنز کے امتزاج سے جو یہ پروگرام عمل میں آ رہا ہے، میں اس کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی کچھ غزلوں کے ساتھ۔ سماعت کریں کہ جو زندگی کے ہے رخ پر نکھار ریت کا ہے، جو زندگی کے ہے رخ پر نکھار ریت کا ہے، ہوا کے سامنے کیا اختیار ریت کا ہے۔ جو زندگی کے ہے رخ پر نکھار ریت کا ہے، ہوا کے سامنے کیا اختیار ریت کا ہے، اور اسی لیے تو ہواؤں سے ڈرتے رہتے ہیں، کہ اسی لیے تو ہواؤں سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمارا گھر بھی تو دریا کے پار ریت کا ہے، ہمارا گھر بھی تو دریا کے پار ریت کا ہے، میں اب کسی سے لپٹ کر بھی رو نہیں سکتا، میں اب کسی سے لپٹ کر بھی رو نہیں سکتا، میں کیا کروں کہ میرا سوگوار ریت کا ہے، میں کیا کروں کہ میرا سوگوار ریت کا ہے، جنون پیشہ ہوں صحرا دکان ہے میری، کہ جنون پیشہ ہوں صحرا دکان ہے میری، میں ٹھہرا مجنوں میرا کاروبار ریت کا ہے، میں ٹھہرا مجنوں میرا کاروبار ریت کا ہے، اور ہمیں بنایا تو صحرا سے قرض مانگا گیا، ہمیں بنایا تو صحرا سے قرض مانگا گیا، چکا رہے ہیں جو ہم پر ادھار ریت کا ہے، چکا رہے ہیں جو ہم پر ادھار ریت کا ہے، اور یہ پیاس میں اسے پانی مہیا کرتا ہے، یہ پیاس میں اسے پانی مہیا کرتا ہے، کسی کا اشک تو پروردگار ریت کا ہے، کسی کا اشک تو پروردگار ریت کا ہے، اور تمہارے جانے کا منظر سیاہ آندھی سا، کہ تمہارے جانے کا منظر سیاہ آندھی سا، تمہارے جانے کا منظر سیاہ آندھی سا، ہمارے آنکھ میں اب تک غبار ریت کا ہے، کہ تمہارے جانے کا منظر سیاہ آندھی سا، ہماری آنکھ میں اب تک غبار ریت کا ہے، اور خوشی کے آنسو بھی اس کو ناراض آئیں گے، کہ خوشی کے آنسو بھی اس کو ناراض آئیں گے، خدائے عشق تیرا شاہکار ریت کا ہے، خدائے عشق تیرا شاہکار ریت کا ہے، اور یہاں تو موجیں بھی خود سر جھکا کے آتی ہیں، یہاں تو موجیں بھی خود سر جھکا کے آتی ہیں، سمندروں کے کنارے مزار ریت کا ہے، سمندروں کے کنارے مزار ریت کا ہے۔ اور یہ شعر ایک اور غزل کے چند شعر ہیں، وہ بھی سماعت کر لیں کہ
उन प्यारी प्यारी आँखों को कब तक देखा जा सकता है? उन प्यारी प्यारी आँखों को कब तक देखा जा सकता है? दुनिया में जब तक आँखें हैं तब तक देखा जा सकता है। दुनिया में जब तक आँखें हैं तब तक देखा जा सकता है। और आँख को पहले आँख बनाओ, आँख भी मेरे मुर्शिद सी। आँख को पहले आँख बनाओ, आँख भी मेरे मुर्शिद सी। फिर देखो इन दो आँखों से रब तक देखा जा सकता है। फिर देखो इन दो आँखों से रब तक देखा जा सकता है। और तुझ पर मेरी जमी निगाहें सबको अंधी लगती हैं। तुझ पर मेरी जमी निगाहें सबको अंधी लगती हैं। गर मैं ये तस्वीर हटा दूं सब तक देखा जा सकता है। गर मैं ये तस्वीर हटा दूं सब तक देखा जा सकता है। और उन आँखों में मेरी आँखें, इन आँखों में उसका रूप। उन आँखों में मेरी आँखें, इन आँखों में उसका रूप। देख रहे हैं एक दूजे को जब तक देखा जा सकता है। देख रहे हैं एक दूजे को जब तक देखा जा सकता है। और आसमान पर चांद सितारे हमको ये समझाते हैं कि आसमान पर चांद सितारे हमको ये समझाते हैं, सूरज की रोशन नज़रों से शब तक देखा जा सकता है। सूरज की रोशन नज़रों से शब तक देखा जा सकता है। उसकी जबी को चूमा तो उसके होठों ने जुम्बिश की। उसकी जबी को चूमा तो उसके होठों ने जुम्बिश की। यानी जबी के बाद अब उसके लब तक देखा जा सकता है। उन प्यारी प्यारी आँखों को कब तक देखा जा सकता है? दुनिया में जब तक आँखें हैं तब तक देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर हुसैन साहब और मेरे बहुत ही मोहतरम सलीम अकबर साहब। माशाल्लाह, बहुत खूब जनाब तारिक उस्मानी साहब, बेहतरीन अशार आपने पेश किए। यकीनन हमारे सामीन कराम को पसंद आए होंगे। मैं अपने तमामी सामीन से ये दस्तबत गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे तमामी शुरा कराम को अपनी दाद तहसीन से नवाज सकते हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए से आप हमारे तमामी शुरा कराम की हिम्मत अफजाई कर सकते हैं, उनको दुआओं से नवाज सकते हैं। आइए हज़रात, यहाँ से सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं कि ऐसी शख्सियत के पास जिनका नाम है डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब, जो कि इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोइट्री के सर्वा हैं। और यकीनन उनकी काविशों से ये प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँचा और यकीनन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हम उनको उनकी इस तमामी काविशों के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब, यूपी, इंडिया। मेरे किरदार तक नहीं पहुँचा, मेरे मेयार तक नहीं पहुँचा। उसने कोशिश तो की बहुत, लेकिन हाथ दस्तार तक नहीं पहुँचा। बहुत शुक्रिया। ये 4 मिसरे भी और समाप्त कीजिएगा। एक तरफ मौत है मुकद्दर में, एक तरफ जिंदगी नुमाया है, एक तरफ बेकसों की चीखें हैं, एक तरफ जश्न है चरागा है। और ये 4 मिसरे भी जो बिल्कुल ताज़ा हालात पर है, आप समझ कीजिएगा। जिंदगी तेरा मान रखने को, मौत से जी चुराए फिरते हैं। जिंदगी तेरा मान रखने को, मौत से जी चुराए फिरते हैं। देख मजदूर अपने कांधे पर लाश खुद की उठाए फिरते हैं। देख मजदूर अपने कांधे पर
لاش خود کی اٹھائے پھرتے ہیں. ایک مطلع اور چند اشعار، اس کے بعد زحمت تمام. ہر سفر ہے نئے سرابوں کا، جیسے ایک سلسلہ عذابوں کا. برچھیاں رت جگوں کی چلتی ہیں، قتل ہوتا ہے روز خوابوں کا. برچھیاں رت جگوں کی چلتی ہیں، قتل ہوتا ہے روز خوابوں کا. اب کے تاریکیوں کی خواہش ہے، اب کے تاریکیوں کی خواہش ہے، قتل کرنا ہے آفتابوں کا. اب کے تاریکیوں کی خواہش ہے، قتل کرنا ہے آفتابوں کا. اور یہ شعر دیکھیں، روبرو اب کہاں ملاقاتیں، روبرو اب کہاں ملاقاتیں، سلسلہ رہ گیا ہے خوابوں کا. روبرو اب کہاں ملاقاتیں، سلسلہ رہ گیا ہے خوابوں کا. یہ شعر خاص طور سے سماعت کریں. ان پہ چھڑکے ذرا لہو میرا، ان پہ چھڑکے ذرا لہو میرا، رنگ پھیکا ہے کچھ گلابوں کا. ان پہ چھڑکے ذرا لہو میرا، رنگ پھیکا ہے کچھ گلابوں کا. اور مقطع اس کے بعد زحمت تمام. ہے اجالا جہاں میں شاکر، ہے اجالا جہاں میں شاکر، میرے زخموں کے آفتابوں کا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہترین کلام پیش کیا. یقیناً ہمارے تمامی سامعین کرام کو یہ اشعار ضرور پسند آئے ہوں گے. آئیے حضرات یہاں سے اب ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں جو اکثر اور بیشتر جن کو آپ اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اور مشاعروں میں اور محفلوں میں سماعت فرماتے رہتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو کیلیفورنیا امریکہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ وہاں رہ کر اردو ادب کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ آج موقع دیا اور کہ میں اپنا کلام ان تک پہنچا رہا ہوں. 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. دعائیہ 4 مصرے ملاحظہ کریں. اس کی خوشیوں میں ہمیشہ ہی اضافہ کرنا، زندگی میں کبھی اس کی نہ اندھیرا کرنا، زندگی میں کبھی اس کی نہ اندھیرا کرنا، اور رب سے دن رات یہی ایک دعا کرتا ہوں، رنڈوا کر دے مجھے بیوی کو نہ بیوہ کرنا. بہت بہت شکریہ. زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے سیدھا غزل کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل برسات کا موسم ہے، تو اسی کا مسئلہ ہے برسات میں. مسئلہ ملاحظہ کریں جناب. کب کھلی دل کی کلی برسات میں، کب کھلی دل کی کلی
برسات میں دال کب ان کی گلی، برسات میں دال کب ان کی گلی، برسات میں. اور شعر ملاحظہ کریں. ڈیٹ شادی کی ٹلی برسات میں، ڈیٹ شادی کی ٹلی برسات میں، چڑھ گئی میری بلی برسات میں، چڑھ گئی میری بلی برسات میں. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ وہ نہانے کو چلی برسات میں، وہ نہانے کو چلی برسات میں، مچ گئی ہے کھلبلی برسات میں، مچ گئی ہے کھلبلی برسات میں. گرمیوں میں چھوڑ کر ریٹا گئی، گرمیوں میں چھوڑ کر ریٹا گئی، مل گئی ہے انجلی برسات میں، مل گئی ہے انجلی برسات میں. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں جناب کہ عاشق و معشوق دونوں کی مدد، عاشق و معشوق دونوں کی مدد کرتے ہیں باہوبلی برسات میں. زندگی کا لطف لینا ہے اگر، زندگی کا لطف لینا ہے اگر، ڈھونڈ لو ایک چھپکلی برسات میں، ڈھونڈ لو ایک چھپکلی برسات میں. منچلوں کا چین غائب ہو گیا، منچلوں کا چین غائب ہو گیا، مل گئی جب منچلی برسات میں، مل گئی جب منچلی برسات میں. شہر سارا پانی پانی ہو گیا، شہر سارا پانی پانی ہو گیا، نکلی جب وہ دل چلی برسات میں، نکلی جب وہ دل چلی برسات میں. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ شہر کے بوڑھے جوان ہونے لگے، شہر کے بوڑھے جوان ہونے لگے، کھا کے پائے اور نلی برسات میں، کھا کے پائے اور نلی برسات میں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. ملاحظہ کریں کہ عشق کا پڑھ کر وظیفہ اے رضی،
عشق کا پڑھ کر وظیفہ اے رضی ہر بلا سر سے ٹلی برسات میں، ہر بلا سر سے ٹلی برسات میں، کب کھلی دل کی کلی برسات میں، ڈال کب ان کی گلی برسات میں۔ آئیے حضرات یہاں سے اب ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں جو اکثر اور بیشتر جن کو آپ اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اور مشاعروں میں اور محفلوں میں سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب سلیم امروہوی صاحب سے۔ یقیناً سلیم امروہوی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ حضرات اکثر اور بیشتر ان کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آج سلیم امروہوی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ اب میں بہت ہی مؤدبانہ جناب سلیم امروہوی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب سلیم امروہوی صاحب، نیو دہلی، انڈیا۔ آداب ناظرین، سب سے پہلے میں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو امریکہ کے روح رواں ہمارے عزیز دوست سلیم اکبر صاحب اور ڈاکٹر شاکر حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں، اور کیونکہ انہوں نے آج کے اس خوفزدہ ماحول میں جب انسان بڑا ڈپریشن میں ہے اور خوف کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایسے حالات میں محبتوں کی شمع روشن کی ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، مطلع سماعت فرمائیں۔ آج بھی آدمی سنورتے ہوئے، 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 آئینہ دیکھتا ہے ڈرتے ہوئے، آئینہ دیکھتا ہے ڈرتے ہوئے۔ اور یہ مطلب ہی سماعت فرمائیں کہ آپ سے خود کو دور کرتے ہوئے، آپ سے خود کو دور کرتے ہوئے، آپ سے خود کو دور کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے خود کو مرتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے خود کو مرتے ہوئے، حوصلہ چاہیے اڑانوں کو، حوصلہ چاہیے اڑانوں کو، حوصلہ چاہیے اڑانوں کو، دیکھنا کیا ہے پر بکھرتے ہوئے، دیکھنا کیا ہے پر بکھرتے ہوئے، ہم نے دیکھا، ہم نے دریاؤں کو روانی میں، شعر دیکھیں،
ہم نے دریاؤں کو روانی میں، ہم نے دریاؤں کو روانی میں، ہم نے دریاؤں کو روانی میں بارہا دیکھا ہے ٹھہرتے ہوئے، بارہا دیکھا ہے ٹھہرتے ہوئے، اور منزلیں اس سے دور رہتی ہیں، منزلیں اس سے دور رہتی ہیں، منزلیں اس سے دور رہتی ہیں، ہر قدم جو بڑھائے ڈرتے ہوئے، ہر قدم جو بڑھائے ڈرتے ہوئے، قدم جو بڑھائے ڈرتے ہوئے، اور شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ چین کھویا ہے ہم نے لمحوں میں، چین کھویا، چین کھویا ہے ہم نے لمحوں میں، ان کو دیکھا تھا بس گزرتے ہوئے، ان کو دیکھا تھا بس گزرتے ہوئے، زندگانی کا راز ہے اپنی، زندگانی کا راز ہے اپنی، زندگانی کا راز ہے اپنی، جی رہے ہیں ہم ان پر مرتے ہوئے، جی رہے ہیں ہم ان پر مرتے ہوئے، جی رہے ہیں ہم ان پر مرتے ہوئے، ہم ہی آئیں گے، ہم ہی آئیں گے آئینے میں نظر، ہم ہی آئیں گے آئینے میں نظر، ہم ہی آئیں گے آئینے میں نظر، غور کیجئے، غور کیجئے ذرا سنورتے ہوئے، غور کیجئے ذرا سنورتے ہوئے، اور دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو، دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم کو، دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم کو، بس اسی طرح آہ بھرتے ہوئے، بس اسی طرح آہ بھرتے ہوئے،
بس اسی طرح آہ بھر دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم کو، بس اسی طرح آہ بھرتے ہوئے عمر بھر جو رہا حسد میں سلیم، عمر بھر جو رہا حسد میں سلیم، عمر بھر جو رہا حسد میں سلیم، اس کو دیکھا نہیں ابھرتے ہوئے، اس کو دیکھا نہیں ابھرتے ہوئے، چین کھویا ہے ہم نے لمحوں میں، ان کو دیکھا تھا بس گزرتے ہوئے، آج بھی آدمی سنورتے ہوئے آئینہ دیکھتا ہے ڈرتے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ سلیم صاحب، یقیناً بالکل وہی انداز اور وہی خوبصورت ترنم اور وہی خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے، ہمیں یقین ہے ہمارے سامعین کرام کو پسند آئے ہوں گے۔ آئیے حضرات، یہاں سے اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں کینیڈا، جہاں سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہی ہیں محترمہ ترنم انور صاحبہ۔ محترمہ ترنم انور صاحبہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک بہترین شاعرہ، ایک بہترین شخصیت، کینیڈا جیسی جگہ میں رہنے کے باوجود اردو ادب کے لیے اتنی خدمات آپ انجام دے رہی ہیں، یقیناً ہم آپ کو اس کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ کوششیں اور آپ کی کاوشیں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سے برقرار رہیں۔ تو آئیے حضرات، بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں محترمہ ترنم انور صاحبہ سے، جو کہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہی ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ ترنم انور صاحبہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ غزل کے چند اشعار ترنم سے پیش کرتی ہوں، جو میری کتاب گمان دکھنے لگا میں شامل ہے۔ پیش خدمت ہے کچھ اشعار۔ جب بھی گلشن میں رنگ و بو ٹھہرے، آشیانے کی آرزو ٹھہرے، جب بھی گلشن میں رنگ و بو ٹھہرے، آشیانے کی آرزو ٹھہرے، جب بھی گلشن۔ کس نے تجھ کو خدا سے مانگ لیا، کس نے تجھ کو خدا سے مانگ لیا، ہم جو کرنے ذرا وضو ٹھہرے، ہم جو کرنے ذرا وضو ٹھہرے، ذکر میں ہے میں چل پڑے کوئی، ذکر میں ہے میں چل پڑے کوئی، ہم پہ ہی آ کے گفتگو ٹھہرے،
گفتگو ٹھہرے جب بھی گلشن، دل کے بچنے کی ایک صورت ہے، دل کے بچنے کی ایک صورت ہے، آئے اور آ کے اس میں تو ٹھہرے، آئے اور آ کے اس میں تو ٹھہرے، عمر ساری پلائی آنکھوں نے، عمر ساری پلائی آنکھوں نے، معتبر جام اور ثبوت ٹھہرے، معتبر جام اور ثبوت ٹھہرے، جب بھی گلشن مندمل زخم دل کے ہو جائے، لمحہ بھر جو ذرا لہو ٹھہرے، جب بھی گلشن اپنی حالت پہ ہولے ہولے ہنسوں، درد دل جو کبھو کبھو ٹھہرے، درد دل جو کبھو کبھو ٹھہرے، جب بھی گلشن ہو تبسم یا حضرت غالب، ہو تبسم کہ حضرت غالب، شیر کی دونوں آبرو ٹھہرے، شیر کی دونوں آبرو ٹھہرے، جب بھی گلشن میں رنگ بو ٹھہرے، آشیانے کی آرزو ٹھہرے، جب بھی گلشن۔ ماشاء اللہ ترنم صاحبہ، بہترین اشعار آپ نے بہترین ترنم کے ساتھ میں پیش کیے، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ آئیے حضرات، یہاں سے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں جرمنی۔ جرمنی سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہی ہیں محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ۔ یقیناً عشرت معین سیما صاحبہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جرمنی جیسی جگہ میں رہنے کے لیے، اردو ادب کے لیے آپ جو خدمات انجام دے رہی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنی مصروفیات کے باوجود اور ایک ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود اردو ادب کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا بہت ہی شارٹ نوٹس پر یہ ہماری درخواست قبول کی اور اس پروگرام میں اپنی شرکت کی۔ تو آئیے حضرات، بنا کسی تاخیر کے درخواست کرتے ہیں محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام عشرت معین سیما ہے اور میں جرمنی کے شہر برلن میں مقیم ہوں۔
آپ سب کی خدمت میں میں ایک غزل اور ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی۔ نظم کا عنوان ہے میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ کاروبار جہاں کے ستائے ہوئے، میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ شکم کی آگ میں شب کو جلتے ہوئے، شکم کی آگ میں شب کو جلتے ہوئے، دن میں خون و پسینہ بہائے ہوئے، میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ محل و باغات تعمیر کرتے ہوئے، محل و باغات تعمیر کرتے ہیں وہ، شہر و دیہات تسخیر کرتے ہیں وہ، کوہ دامن میں رستہ سجائے ہوئے، میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ کھیت کے سبز گوشے میں ان کا لہو، کھیت کے سبز گوشے میں ان کا لہو، محل کے نرم توشے میں ان کا لہو، باغ میں پھول و سبزہ اگائے ہوئے، میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ ریل کی پٹڑیوں میں بندھی آرزو، ریل کی پٹڑیوں میں بندھی آرزو، کارخانوں مشینوں میں ان کا لہو، محل و ایوان ان کے بنائے ہوئے، محل و ایوان ان کے بنائے ہوئے، میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ ان کے ماتھے پہ محنت کی سجتی ہے دھول، ہاتھ میں کھلنے لگتے ہیں زخموں کے پھول، رب کے آگے وہ سر کو جھکائے ہوئے، میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ سیما محنت کشوں کی صدا تم بنو، آج مزدور کی التجا تم سنو، ہیں خاموشی سے دکھیے چھپائے ہوئے، میرے مزدور ہیں بوجھ اٹھائے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ جدائے ہجر کے سائے میں عمر بھر رہتے، جدار ہجر کے سائے میں عمر بھر رہتے، تصورات میں تم مثل منتظر رہتے، تصورات میں تم مثل منتظر رہتے، یہ 14ویں کا حسین چاند کب حسین ہوتا، یہ 14ویں کا حسین چاند کب حسین ہوتا، جو داغ اس کے بدن پر نہیں امر رہتے، جو داغ اس کے بدن پر نہیں امر رہتے، تمام عمر گزرتی بس ایک ہی دھن میں، تمام عمر گزرتی بس ایک ہی دھن میں، کہ سست گام سے ہی آپ ہم سفر رہتے، کہ سست گام سے ہی آپ ہم سفر رہتے، اور رفو گری سے تو واقف ہوئے بدولت غم، رفو گری سے تو واقف ہوئے بدولت غم، وگرنہ ہم بھی یہاں دست بے ہنر رہتے، وگرنہ ہم بھی یہاں دست بے ہنر رہتے، اور تیرے طریق محبت میں سنگ و آئینہ، تیرے طریق محبت میں سنگ و آئینہ، باہتمام جنوں کیوں نہ معتبر رہتے، باہتمام جنوں کیوں نہ معتبر رہتے، اور تیرے قصیدے بھی ہوتے شفق کے دامن میں، تیرے قصیدے بھی ہوتے شفق کے دامن میں، ثنا و ذکر میں مصروف بحر و بر رہتے، ثنا و ذکر میں مصروف بحر و بر رہتے، جو تخم امید کے ہوتے نہ دل ربا سیما، جو تخم امید کے ہوتے نہ دل ربا سیما، تو شاخ جان پہ پتے نہ کچھ ثمر رہتے، تو شاخ جان پہ پتے نہ کچھ ثمر رہتے، جدائے ہجر کے سائے میں عمر بھر رہتے، تصورات میں تم مثل منتظر رہتے۔ آداب۔ ماشاءاللہ محترمہ سیما صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت اشعار پیش کیے، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو پسند آئے ہوں گے۔ آئیے حضرات یہاں سے اب آپ کو لے چلتے ہیں جدہ۔ جدہ سعودی عربیہ سے ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست جناب الطاف شہریار صاحب
ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں. ہم جناب الطاف شہریار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. تو آئیے حضرات بنا کسی تاخیر کے درخواست کرتے ہیں جناب الطاف شہریار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. صدر محترم کی اجازت سے غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ سلگتی آگ سے منظر نکلنے لگتے ہیں، سلگتی آگ سے منظر نکلنے لگتے ہیں، یوں راک راک سبھی گھر نکلنے لگتے ہیں. سلگتی آگ سے منظر نکلنے لگتے ہیں، یوں راک راک سبھی گھر نکلنے لگتے ہیں. الشعر ہے کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ایسے کھیتوں کو، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ایسے کھیتوں کو، جگہ جگہ سے جہاں سر نکلنے لگتے ہیں. ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ایسے کھیتوں کو، جگہ جگہ سے جہاں سر نکلنے لگتے ہیں، جگہ جگہ سے جہاں سر نکلنے لگتے ہیں. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ فصیلے شہر سے قدموں کی شکل میں اکثر، فصیلے شہر سے قدموں کی شکل میں اکثر ہمارے نام کے پتھر نکلنے لگتے ہیں. فصیلے شہر سے قدموں کی شکل میں اکثر ہمارے نام کے پتھر نکلنے لگتے ہیں، ہمارے نام کے پتھر نکلنے لگتے ہیں. الشعر ہے کہ اتارا اپنا جو پہنے ہوئے ہیں برسوں سے، اتارا اپنا جو پہنے ہوئے ہیں برسوں سے، ان آستینوں سے خنجر نکلنے لگتے ہیں. اتارا اپنا جو پہنے ہوئے ہیں برسوں سے، ان آستینوں سے خنجر نکلنے لگتے ہیں، ان آستینوں سے خنجر نکلنے لگتے ہیں. الشعر ہے کہ انا خودی کے سبب اور سفید پوشی سے، انا خودی کے سبب اور سفید پوشی سے میرے وجود میں بھی در نکلنے لگتے ہیں. انا خودی کے سبب اور سفید پوشی سے میرے وجود میں بھی در نکلنے لگتے ہیں، میرے وجود میں بھی در نکلنے لگتے ہیں. الشعر ہے کہ ہمیں فضول نہ جانو ہمارے خامے سے، خامہ کہتے ہیں قلم، ہمیں فضول نہ جانو ہمارے خامے سے، حضور آج بھی گوہر نکلنے لگتے ہیں. ہمیں فضول نہ جانو ہمارے خامے سے، حضور آج بھی گوہر نکلنے لگتے ہیں، حضور آج بھی گوہر نکلنے لگتے ہیں. اور ایک محاورے کو شعر بنانے کی کوشش کی ہے. کہتا ہوں کہ نئے فقیر کو گر بھیک جلد مل جائے، نئے فقیر کو گر بھیک جلد مل جائے تو چونٹیوں کی طرح پر نکلنے لگتے ہیں. نئے فقیر کو گر بھیک جلد مل جائے تو چونٹیوں کی طرح پر نکلنے لگتے ہیں. اب مقطع ہے کہ ضمیر روکتا رہتا ہے شہریار مگر، ضمیر روکتا رہتا ہے شہریار مگر ہم اپنی ذات سے باہر نکلنے لگتے ہیں. ضمیر روکتا رہتا ہے شہریار مگر ہم اپنی ذات سے باہر نکلنے لگتے ہیں. سلگتی آگ سے منظر نکلنے لگتے ہیں، یوں راک راک سبھی گھر نکلنے لگتے ہیں. ایک اور غزل کا مطلع سماعت فرمائیے. کہتا ہوں کہ قلم سے خون ٹپکنے لگا ہے کاغذ پر، قلم سے خون ٹپکنے لگا ہے کاغذ پر، اب میرا وجود بھی جمنے لگا ہے کاغذ پر. قلم سے خون ٹپکنے لگا ہے کاغذ پر، میرا وجود بھی جمنے لگا ہے کاغذ پر. اور ایک نعت کا شعر ہو گیا ہے اس غزل میں، سماعت فرمائیے کہ جو نام احمد مختار لکھ دیا میں نے، جو نام احمد مختار لکھ دیا میں نے،
تو لفظ لفظ چمکنے لگا ہے کاغذ پر. جو نام احمد مختار لکھ دیا میں نے تو لفظ لفظ چمکنے لگا ہے کاغذ پر. تو لفظ لفظ چمکنے لگا ہے کاغذ پر. شعر ہے کہ جو رہنما تھا سخن کی حسین راہوں کا، جو رہنما تھا سخن کی حسین راہوں کا، وہ ایک خیال بھی تھکنے لگا ہے کاغذ پر. جو رہنما تھا سخن کی حسین راہوں کا، وہ ایک خیال بھی تھکنے لگا ہے کاغذ پر. وہ ایک خیال بھی تھکنے لگا ہے کاغذ پر. شعر ہے کہ میں اپنے دعوے کی کیسے دلیل پیش کروں، میں اپنے دعوے کی کیسے دلیل پیش کروں کہ سچ بھی جھوٹ سے ڈرنے لگا ہے کاغذ پر. میں اپنے دعوے کی کیسے دلیل پیش کروں کہ سچ بھی جھوٹ سے ڈرنے لگا ہے کاغذ پر. کہ سچ بھی جھوٹ سے ڈرنے لگا ہے کاغذ پر. شعر ہے کہ میری حیات کا آئینہ ٹوٹ کر جیسے، میری حیات کا آئینہ ٹوٹ کر جیسے خود اپنے ہاتھوں بکھرنے لگا ہے کاغذ پر. میری حیات کا آئینہ ٹوٹ کر جیسے خود اپنے ہاتھوں بکھرنے لگا ہے کاغذ پر. خود اپنے ہاتھوں بکھرنے لگا ہے کاغذ پر. شعر ہے کہ کبھی جو آپ ٹہلنے لگے خیالوں میں، کبھی جو آپ ٹہلنے لگے خیالوں میں، میرا قلم وہیں چلنے لگا ہے کاغذ پر. کبھی جو آپ ٹہلنے لگے خیالوں میں، میرا قلم وہیں چلنے لگا ہے کاغذ پر. میرا قلم وہیں چلنے لگا ہے کاغذ پر. شعر دیکھیے کہ وہ ایک شخص جو مدت سے مجھ میں زندہ تھا، وہ ایک شخص جو مدت سے مجھ میں زندہ تھا، سسک سسک کے وہ مرنے لگا ہے کاغذ پر. وہ ایک شخص جو مدت سے مجھ میں زندہ تھا، سسک سسک کے وہ مرنے لگا ہے کاغذ پر. شعر ہے کہ میرا گمان جو مفلوج تھا مگر اب تو، میرا گمان جو مفلوج تھا مگر اب تو یقین بن کے وہ چلنے لگا ہے کاغذ پر. میرا گمان جو مفلوج تھا مگر اب تو یقین بن کے وہ چلنے لگا ہے کاغذ پر. یقین بن کے وہ چلنے لگا ہے کاغذ پر. اب مختہ ہے کہ وہ جس کے دم سے یہ شہر سخن مہکتا تھا، وہ جس کے دم سے یہ شہر سخن مہکتا تھا، وہ شہریار کھٹکنے لگا ہے کاغذ پر. وہ جس کے دم سے یہ شہر سخن مہکتا تھا، وہ شہریار کھٹکنے لگا ہے کاغذ پر. قلم سے خون ٹپکنے لگا ہے کاغذ پر. اب میرا وجود بھی جمنے لگا ہے کاغذ پر. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الطاف صاحب، زبردست کلام آپ نے پیش کیا، بہترین اشعار آپ نے ہمارے سامعین کے سامنے پیش کیے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سامعین کرام کو یہ ضرور پسند آئیں گے. عزیزان محترم، ہم آپ سے دستبردست گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے تمام شعراء کرام کے لیے داد و تحسین سے نواز سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اور بہت ہی مدبانہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو آپ ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جب بھی کوئی پروگرام اپلوڈ کیا جائے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے. یہی آپ کی ہمت افزائی ہمیں چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے. اور کیونکہ آپ کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں تو اس سے ہماری بھی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی ایک قوت آتی ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوششات ہمیشہ اسی طریقے سے ہماری کوششیں کہ جاری رہیں. تو آئیے حضرات، یہاں سے اب آپ کو ایک ایسی شخصیت سے روبرو کراتے ہیں جن کو اکثر اور بیشتر لوگ سننے کے خواہش مند رہتے ہیں.
میری مراد ہے جناب شکیل جمالی صاحب سے۔ جناب شکیل جمالی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹیج کے اوپر اکثر اور بیشتر آپ حضرات ان کو دیکھتے ہیں، بہترین نظامت کے ساتھ ساتھ بہترین اشعار بھی آپ کہتے ہیں، بہت ہی خوشنما انداز میں آپ اپنے اشعار پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو آج جی پڑھ کے سنیں گے۔ ہم جناب شکیل جمالی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب شکیل جمالی صاحب، نیو دہلی، انڈیا۔ ایک تازہ غزل ہلکی پھلکی تھی، آپ کے خدمت پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ یوں نہ تصویر جلائے میری، یوں نہ تصویر جلائے میری، غلطی ہو تو بتائے، یوں نہ تصویر جلائے میری، غلطی ہو تو بتائے میری، میں کہیں چھوڑ نہ جاؤں تجھ کو، میں کہیں چھوڑ نہ جاؤں تجھ کو، کھوپڑی گھوم نہ جائے میری، میں کہیں چھوڑ نہ جاؤں تجھ کو، کھوپڑی گھوم نہ جائے میری، ابھی متا کسی خوش فہمی میں، ابھی محفوظ ہے رائے میری، ابھی متا کسی خوش فہمی میں، ابھی محفوظ ہے رائے میری، وہ میری فکر کرے عشق نہیں، وہ میری فکر کرے عشق نہیں، خود کو عادت نہ بنائے میری، وہ میری فکر کرے عشق نہیں، خود کو عادت نہ بنائے میری، میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں کسی اور کی کیا بات کروں، پڑ گئی خود پہ ہی آئے میری، پڑ گئی خود پہ ہی آئے میری، بجھ گئے چاند ستارے اس کے، بجھ گئے چاند ستارے اس کے، ڈھہ گئی خواب سرائے میری، بجھ گئے چاند ستارے اس کے، ڈھہ گئی خواب سرائے میری، لہلہاتی رہے فصلیں تیری، لہلہاتی رہے فصلیں تیری، دودھ دیتی رہے گائے میری، لہلہاتی رہے فصلیں تیری، دودھ دیتی رہے گائے میری، دوسرا عشق نہ کھل جائے میرا، دوسرا عشق نہ کھل جائے میرا، شیرنی کاٹ نہ کھائے میری، دوسرا عشق نہ کھل جائے میرا، شیرنی کاٹ نہ کھائے میری، میں کہیں چھوڑ نہ جاؤں تجھ کو، کھوپڑی گھوم نہ جائے میری۔ شکریہ۔ ہلکی پھلکی کی نظم ہے، خالی سے بیکار بھلی۔ دیکھیے گا ایک غیر سنجیدہ لمحوں کی اپج، دیکھیں کہ اپنی دنیا کتنی فیک، اپنی دنیا کتنی فیک، دن میں 70 ہارٹ اٹیک، کوئی کسی کا یار نہیں، کوئی کسی کا یار نہیں، سب کا فنڈا گیو اینڈ ٹیک، اپنی دنیا کتنی فیک، کیسا سگنل کیسی بتی، کیسا ناکا کیسا چیک، صاحب کرتے ہیں اوورٹیک، اپنی دنیا کتنی فیک، ایک تلوا اور اتنے خار، ایک سینہ اور اتنے بار، ایک دنیا اور اتنے رنگ، ایک شیشہ اور اتنے سنگ، جیون ہے یا تو کی ٹھیک، اپنی دنیا کتنی فیک، لنگڑی غزلیں لولی نظم، کاغذ کے سینے پر زخم، جھوٹی خبریں گھٹیا فلم، جھوٹی خبریں گھٹیا فلم، کیسا گیان کہاں کا علم، چھوڑو یار یہ رونا دھونا، ہوگا وہ جو ہوگا ہونا، کوئی کتنا خون جلائے، ہر چھن کا ایک اپائے، ایک بڑا مگ بھر کر چائے، اس کے بعد اگر مل جائے لمبی والی گولڈ فلیگ، بھاڑ میں جائے دنیا داری، بھاڑ میں جائے ہارٹ اٹیک۔ ماشاءاللہ جناب شکیل جمالی صاحب، بہترین اشعار، ایک گولڈ فلیگ کی سگریٹ بھی آپ کو چاہیے اور
ایک کپ چائے بھی چاہیے بڑی والی، اور آپ کو گولڈ فلیگ کا بڑا والا سگریٹ بھی چاہیے. تو چائے تو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن سگریٹ کا جو ہے بھئی وہ بندوبست نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال آپ نے بہت خوبصورت اشعار ہمارے سامعین کے سامنے پیش کیے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو پسند آئے ہوں گے. آئیے حضرات یہاں سے اب اس پروگرام کے صدر محترم جناب حسیب سوز صاحب کے پاس چلتے ہیں، جو کہ بدایوں انڈیا سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. جناب حسیب سوز صاحب جو اس پروگرام کے صدر محترم ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور اس پروگرام کا حصہ بنے. یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آج جناب حسیب سوز صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. آئیے حضرات صدر محترم جناب حسیب سوز صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب حسیب سوز صاحب فرام بدایوں انڈیا. دوستو آداب، میں حسیب سوز بدایوں انڈیا سے. میرے بھائی شاکر فین اصلاحی صاحب کا حکم کہ میں کچھ شعر میں حاضر کروں. باہر کیف کچھ شعر حاضر کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ دن بدن مسئلے دشوار ہوئے جاتے ہیں، دن بدن مسئلے دشوار ہوئے جاتے ہیں. جتنے خوددار تھے سب خوار ہوئے جاتے ہیں. دن بدن مسئلے دشوار ہوئے جاتے ہیں، جتنے خوددار تھے سب خوار ہوئے جاتے ہیں. تو شعر ملاحظہ کیجیے کہ 4-6 لوگ تھے جن لوگوں سے مل آتے تھے. 4-6 لوگ تھے جن لوگوں سے مل آتے تھے. اب وہ دروازے بھی دیوار ہوئے جاتے ہیں. اب وہ دروازے بھی دیوار ہوئے جاتے ہیں. 4-6 لوگ تھے جن لوگوں سے مل آتے تھے. اب وہ دروازے بھی دیوار ہوئے جاتے ہیں. اب تو بچے بھی سمجھنے لگے دنیا داری. اب تو بچے بھی سمجھنے لگے دنیا داری. یہ فرشتے بھی گناہگار ہوئے جاتے ہیں. یہ فرشتے بھی گناہگار ہوئے جاتے ہیں. شعر یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے مجھے سر کو جھکانا پڑ جائے. یہ بھی ممکن ہے مجھے سر کو جھکانا پڑ جائے. میرے دشمن میری دستار ہوئے جاتے ہیں. میرے دشمن میری دستار ہوئے جاتے ہیں. اور جن کی خاطر میں کنارے پہ رکا تھا اب تک، جن کی خاطر میں کنارے پہ رکا تھا اب تک، وہ مجھے چھوڑ کے اس پار ہوئے جاتے ہیں. وہ مجھے چھوڑ کے اس پار ہوئے جاتے ہیں. دن بدن مسئلے دشوار ہوئے جاتے ہیں. جتنے خوددار تھے سب پار ہو جاتے ہیں. یہ غزل کے چند شعروں میں اس کیا کہ کم سے کم لوہے کی دیوار نہیں ہونا تھا. کم سے کم لوہے کی دیوار نہیں ہونا تھا. ہاں مجھے اتنا سمجھدار نہیں ہونا تھا. ہاں مجھے اتنا سمجھدار نہیں ہونا تھا. اور تو بھی کیا چیز ہے دنیا سے لڑائی لڑنی. تو بھی کیا چیز ہے دنیا سے لڑائی لڑنی. اس قدر میرا طرفدار نہیں ہونا تھا. تو بھی کیا چیز ہے دنیا سے لڑائی لڑنی. اس قدر میرا طرفدار نہیں ہونا تھا. اور کرتا ہوں کہ ایک احساس تھا اظہار نہیں تھا کوئی. ایک احساس تھا اظہار نہیں تھا کوئی. اس خبر کو ابھی اخبار نہیں ہونا تھا.
اس خبر کو ابھی اخبار نہیں ہونا تھا. سیاہ کے قیس کے بعد بہت لوگ یہاں آئے گئے. قیس کے بعد بہت لوگ یہاں آئے گئے، لیکن اس دشت کو گلزار نہیں ہونا تھا. لیکن اس دشت کو گلزار نہیں ہونا تھا. اور یہ آخری شعر عرض کیا ہے کہ تیسری نسل بھی حاضر ہے غلامی کے لیے. تیسری نسل بھی حاضر ہے غلامی کے لیے. صاحبو اتنا وفادار نہیں ہونا تھا. صاحبو اتنا وفادار نہیں ہونا تھا. کم سے کم لوہے کی دیوار نہیں ہونا تھا. ہاں مجھے اتنا سمجھدار نہیں ہونا تھا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ جناب حسیب سوز صاحب، بہترین اشعار آپ نے پیش کیے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سامعین کرام کو یہ پروگرام اور یہ اشعار پسند آئے ہوں گے. عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے عزیز و اقربا میں، دوستوں میں اور احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں. میں تمام ہی اپنے شرح کرام کا، سامعین کرام کا اپنی طرف سے انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کی طرف سے شفا ڈیجیٹل ریکارڈنگ اسٹوڈیو لاس اینجلس کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں شامل رکھیں. یقیناً جب تک یہ پروگرام منظر عام کے اوپر پیش نہیں کیا جاتا ہے، جب تک یہ پروگرام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی ہے، لیکن جس وقت یہ منظر عام کے اوپر پیش کر دیا جاتا ہے اس وقت یہ آپ کی پراپرٹی ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اس پروگرام کو ضرور پسند کریں گے اور اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں گے. ہم آپ سے ایک اور مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہمت افزائی کریں تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آگے آنے والے وقت میں جو بھی پروگرام اس چینل کے ذریعے سے اپلوڈ کیا جائے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ جائے اور آپ حضرات وقت کے ساتھ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو جائیں. تو حضرات میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.